نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ وہ نابینا تو آپ کے پاس خود مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا تھا، اس کی طرف آپ نے تیوری چڑھائی ہے، حالانکہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اور یہ جو منوس ہمارے سامنے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں نا، یہ تو سارے چسکا لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بات شاید کوئی نہیں سننی ہے، ان کو چھوڑیں، جو پاک ہونا چاہتا ہے اسے پاک کریں۔ تو اس چیز سے میں نے چیز سیکھی ہے کہ کسی کو لولو پوپو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے بڑے سے بڑا انسان بھی ہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نابینا شخص کے پیچھے ڈانٹا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کرتا ہے، اس کے لیے جو الفاظ وہ چاہتا ہے استعمال فرماتا ہے، چاہے تربیت کے لیے فرمائے، کسی حکم کو نازل کرنے کے لیے، کسی زمان و مکان کے دائروں میں کسی مخصوص حالت کیفیت کے بارے میں جس طرح سے چاہے تربیت فرمائے۔ یہ اختیار صرف خدا کا ہے، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی بے عینی ہی اسی لب و لہجہ سے یا اسی انداز سے جو اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے یا کسی سے اس کی بات کرنے کا جو انداز ہے یا مخاطب کرنے کا جو اس کا طریق ہے، کوئی نبی بھی دوسرے نبی کے لیے بے عینی ہی وہی طریق اختیار نہیں کرتا، اور اگر کہیں ہوا ہے تو اسی طرح سے اصلاح کر دی گئی ہے کسی بھی ذریعے سے۔ اب ان سڑک چھاپوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ان ملاؤں کو، اور بالخصوص اس زبان دراز شخص کو، کہ یہ اب اولیاء سے چلتا 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 نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہے، اور بے عینی ہی وہی لفاظی اور بے عینی ہی وہی انداز اور لب و لہجے سے بات کرنے لگا ہے کہ جو خدا نے بھی نہیں کہی، جو خدا نے بھی اختیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں اسی وقت تلوار سے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو عبس وتولی عبس وتولی یہی پڑھا کرتا تھا، اور اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دل میں بھی وہی ہوگا، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ زبان درازی میں آدمی اتنا آگے نہ بڑھے کہ جو چیزیں اس کے دائرے سے باہر کی ہیں وہ ان چیزوں کو دائرے میں لے آئے، اور وہ لب و لہجہ اور انداز جو خدا نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے اس کے اندر خدا کا شریک ہو جائے۔ ڈانٹا، تیوری چڑھائی، اب یہ باتیں آپ کن کو کہہ رہے ہیں، کن کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کس کو نیچا دکھا رہے ہیں، کس کو بڑھا؟ اس سے توحید میں اضافہ ہوگا، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو لفاظی ہے، یہ جو لب و لہجہ ہے، یہ اصل میں آپ اس خدائی اختیار کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آوازوں کو پست رکھو، کیونکہ آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہا ہے کہ رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، حالانکہ رائنا عربک جو گرامر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فعل فاعل مفعول 3 ہیں، یعنی رائی نا جو ہے یہ مفعول کی ضمیر بنے گی رائی فعل کے بعد، لیکن فرمایا اس کو نہ کہو اس طرح سے، لا تقولوا رائنا، یہ لفظ یوز نہ کرو اگرچہ تمہارے ذہن میں اس کے لیے کوئی اچھا مفہوم بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مماثلت ہے پھر اسی مفہوم سے کہ جس کے بارے میں وہ لوگ ایک تحقیر کے انداز میں بھی کہتے ہیں کہ جس کا معنی یہ بنے گا کہ ہمارا چرواہا، تو اس طرح سے یہ لفظ بھی یوز نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود منع کر دیا الفاظ میں بھی ان لفظوں کے بارے میں کہ جن لفظوں سے کسی قسم کی کوئی تحقیر یا عظمت میں کمی کا کوئی پہلو نکلتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں کسی بھی نبی کے بارے میں جب آپ کے ذہن مبارک میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی امتی کسی نبی کی تحقیر کرے یا کوئی کمزور لفاظی سے ان کی شان میں کوئی کوتاہی کرے، تو آپ نے اس کو روک دیا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کے تحت کوئی آپ کا امتی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی لفظ یوز کرے یا کوئی خیال ذہن میں لائے، آپ نے روک دی۔ اور روکنے کا انداز کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ خیر الناس، بہترین آدمی، فرماتے یوسف ابن نبی یوسف ابن اسحاق ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی۔
اسی طرح جب حضرت ذوالنون کی بات آتی ہے تو پھر وہی فرماتے ہیں کہ میں حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ترجیح نہ دو، مجھے فضیلت نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ فظن اللہ نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، اس کے تحت کسی کے ذہن میں کوئی خیال پیدا نہ ہو، یا کسی کی زبان پر ایسا جملہ نہ آئے کہ میری شان بیان کرتے کرتے حضرت ذوالنون جو کہ نبی ہیں ان کی شان میں کوئی کوتاہی کر دے۔ اسی طرح سے وہ انداز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور کئی انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ نبی کے لیے بھی استعمال نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر اس مکالمہ کا بھی ذکر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو کوئی بات کہی تو پھر ان کو روک دیا گیا کہ وہ ابو البشر ہیں، ابو البشر ہیں۔ تو اس طرح کی بات، اس طرح کا انداز، اس طرح کا لہجہ جو آپ نے پہلے بھی اختیار کیا اور اب بھی جاری کیا ہوا، یہ بے ادبوں کا ہے، یہ بے لحاظوں کا ہے۔ یعنی نبی اس لہجہ سے منع کرتا ہے، نبی خود اس انداز سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے اور ان الفاظ کو جو خدا نے اپنے بالخصوص برگزیدہ بزرگوں کے لیے استعمال کیے ہیں، وہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ کوئی دوسرا بیان حکایت کے طور پر بھی ویسا نہ کرے، اس کے لیے دیگر الفاظ لائے کہ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ان کو بعین ہی اسی انداز، اسی لب و لہجہ سے بیان کرو اور وہ مطلب نکالو، وہ اس سے دوسرا ایک ایسا مطلب نکالو کہ جو مطلب اور مراد خدا کے ہاں مراد نہیں ہے، اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ لب و لہجہ، یہ انداز خدائی لب و لہجہ اور خدائی انداز، اس اور الفاظ کے چناؤ کے اندر اس میں کودنا ہے، اس میں شریک ہونا ہے، جس میں خدا ہی مختار ہے اور کسی دوسرے کو وہ اختیار نہ کبھی دیا گیا نہ دیا جائے گا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔